آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں، حجرۂ دل میں روشنی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ایسا مہینہ جس میں ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمت بھری ہے، جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، اور اس مہینے کی خاص شان کیا ہے کہ اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اللہ والو، اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اس مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، رمضان المبارک کی وہ پہلی رات ہوئے۔ تورات شریف رمضان المبارک کی 7ویں، انجیل شریف 14ویں رات، زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ علماء کرام نے اس خاص مہینے کو جس کو رمضان کہا جاتا ہے، رمضان کہنے کی کیا وجہ ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو رمضان کا لفظ ہے یہ رمز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ جو عرب کے لوگ تھے، مہینوں کے نام انہوں نے نقل کیے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق انہوں نے مہینوں کے نام رکھے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان شریف سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت علامہ سراج الدین عمر بن علی المعروف ابن ملکن شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان رمز سے ماخوذ ہے اور رمز موسم خزیف خزاں کی بارش کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر صاف ستھرا اور دل کو خوب پاک کر دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور قرب الہی زیادہ کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اسی وجہ سے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے 2 اور نام ذکر کیے ہیں۔ اس کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے علاوہ اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ذکر فرمایا ہے۔ مفسر قرآن
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، لیکن رمضان کی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار بھی عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار بھی عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں اللہ رب العزت کی شان نظر آتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور مچھلیاں روزہ داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12 مہینوں کی مثال سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ماہ رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ماہ مقدس کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہ الہی میں زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائیوں کی خطا کو بخش دیا، اسی طرح اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں اس کو نقل کیا کہ رمضان رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، کیونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے اسے شہر رمضان یعنی اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اس کو رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت یعنی کہ اس کا پہلا عشرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت ہے، جو اس کا درمیانی عشرہ ہے 10 دن ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری 10 ایام عشرہ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے غلام سے اس مہینے میں کام کم لے اللہ کریم اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ پاک اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو
ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی کہ گواہی دینا، استغفار کرنا، اور 2 باتیں جن سے تم بے نیاز نہیں، وہ یہ کام ہے اللہ رب العزت سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اللہ والو، آج اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ رب العزت کی رحمت کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آج پاکستان میں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو مسلمان ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مبارک رات میں، یعنی کہ جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، جو اس رات کا چاند دیکھے، نماز مغرب ادا کرے اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اللہ رب العزت اس کو پورے سال رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی مثال یوں دی ہے کہ اتنی تیزی سے رزق جو ہے وہ اس کی طرف بڑھے گا جس طرح اونچائی سے جو پانی ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاۃ التراویح اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔